حمدا و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 48۔ آج کے درس میں ہم جملہ دعائیہ، جملہ تعلیلیہ، جملہ معطوفہ کا بیان پڑھیں گے۔ جملہ دعائیہ نام سے ہی ظاہر ہے وہ جملہ جس کے ساتھ کسی کو دعا یا بد دعا دی جائے۔ یہ جملہ فعل مضارع معروف کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال سے پہلے الف لگانے سے بنتا ہے، جیسے خدا تعالی کرم کناد، خدا تعالی مہربانی کرے شالا۔ ترجمہ اس کا دعائیہ کا اسی طرح کرنا جیسے انہوں نے کیا ہے، شالا کے لفظ کے ساتھ ہے۔ ترکیب بتا رہے ہیں، کناد فعل، خدا تعالی فاعل، کرم مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ دعائیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں کہا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا دعا جو ہے یہ انشاء کی قسموں میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک فائدہ ہے، کبھی جملہ دعائیہ سے فعل محذوف ہوتا ہے، جیسے چشم بد دور، اصل میں ہے چشم بد دور باد، باد جو ہے یہاں معذوف ہو گیا، بری نظر دور ہو شالا۔ بعد فعل ناقص، چشم موصوف، بد صفت، موصوف صفت مل کر اسم دور خبر، فعل ناقص اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور فائدہ ہے، بعد اصل میں بود تھا، کیونکہ ہم نے بات یہ کی تھی اندر کہ دال سے پہلے الف لگانا ہے، الف دعائیہ لگانا ہے، تو یہ تو بواد بن گیا، بواد بن گیا، بواد۔ تو پھر بعد ہم نے کیوں پڑھا؟ بعد اصل میں بود تھا، الف دعائیہ بڑھانے سے بواد ہوا، بواد ہوا، پھر واؤ کو حذف کرنے سے بعد ہو گیا، ابھی بھی اس پر رمہ تھا تو یہ بود ہو گیا، یہ پڑھنا شکیل تھا، الف سے پہلے پیش پڑھنا مشکل تھا، دشوار تھا، الف کو تو پیش کو زبر کر دیا، بعد ہو گیا۔ آگے ہے جملہ تعلیلیہ، وہ جملہ جس کے شروع میں تا یا کے حرف تعلیل ہو، حرف تعلیل ہو، یعنی دوسرا جملہ جو ہے وہ پہلے جملے کے لیے علت ہو، یعنی یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ جہاں جملہ تعلیلیہ ہوگا وہاں دو جملے ہوں گے، ایک کو معلول اور دوسرے کو علت کہتے ہیں، جیسے سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مرد از سخاوت شود بختیار، سخاوت کرتا ہے نیک بخت پسند، کیونکہ مرد سخاوت سے ہوتا ہے بخت والا، بخت والا، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب میں آپ کو ادھر لکھ کر سمجھاتا ہوں، اس سے پہلے آپ اگلی جملہ معطوفہ دیکھیے۔ جملہ معطوفہ جملہ معطوفہ وہ دو جملے ہیں جن میں، یعنی جملہ معطوفہ میں دو جملے ہوتے ہیں جن میں حرف عطف پایا جائے، جیسے زید آمد و امر رفت، زید آیا اور امر چلا گیا۔ حرف عطف سے پہلے جملے کو معطوف علیہ اور اس کے بعد والے جملے کو معطوف کہتے ہیں، پڑھ چکے آپ مقدموں میں، جیسے آن قد بشکست و آن ساکی نماند، وہ پیالہ ٹوٹ گیا وہ ساکی نہ رہا، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا نے،
اب وہ ساقی بھی نہ رہا، اب وہ پیالہ بھی نہ رہا، وہ جام بھی نہ رہا۔ اس مثال میں آن قد بے شکست معطوف علیہ ہے اور آن ساقی نمان معطوف ہے۔ ترکیب یوں ہوگی: بے شکست فعل، آن اس میں اشارہ، قد مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ۔ ابھی اس میں اشارہ کی بات آپ نے نہیں پڑھی لیکن پھر بھی اس میں آ گئی ہے۔ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، نمان فعل، آ اس میں اشارہ، ساکی مشار اللہ، اس میں اشارہ مشار اللہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ، معطوف علیہ، معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوف ہوا۔ اب ان تینوں کی ترکیب میں نے یہاں لکھی ہے، وہ آپ سمجھ لیں۔ جملہ دعائیہ جیسے خدا تعالی کرم کناد، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم کرے۔ پہلے آپ نے ترکیب کے اندر جیسے پڑھا تھا فعل دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر فاعل یا اسم دیکھنا ہے، اگر جملہ فعل ناقص ہوگا تو اسم خبر دیکھنا ہے، اگر فعل تام ہوگا تو آپ نے فاعل مفعول متعلقات دیکھنے ہیں۔ قناد فعل ناقص، ٹھیک ہے، الف اسم دعائیہ، خدا تعالی موصوف صفت، موصوف صفت مل کر اسم، اور کرم اس میں جو ہے وہ مفعول بھی نا، یہ اس میں کرم، خدا تعالی کرم کناد میں کناد فعل ناقص نہیں ہے، فعل تام ہے، اس کو صرف فعل کہنا ہے، فعل کہنا ہے، صرف فعل۔ کناد فعل الف دعائیہ، اور خدا تعالی فاعل موصوف صفت مل کر فاعل، اور کرم مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ دعائیہ انشائیہ۔ آگے ہے جی جملہ تعلیلیہ۔ سخاوت کند نیک بخت اختیار کہ مرد سخاوت شود بختیار۔ کند فعل، نیک بخت موصوف صفت مل کر فاعل۔ آپ نے پڑھا ہے کبھی دو مفعول بھی آ جاتے ہیں، تو یہاں دو مفعول ہیں، دونوں کے الگ الگ سوال تھا۔ نیک بخت اس میں فاعل ہو گیا، سخاوت مفعول بھی اول، اختیار مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معلول، پہلا جملہ معلول ہوگا، پھر آگے کاف علیہ، کاف یا علیہ یا تعلیلیہ، مرد سخاوت شود بختیار، شود فعل، یہاں پر فعل ناقص ہے شود، مرد اسم، آز سخاوت، آز حرف جار ہے، آپ جانتے ہیں سخاوت میں جار مجرور مل کر متعلق فعل ہوں گے، بختیار خبر، فعل اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ ہو کر علت، معلول اور علت مل کر جملہ تعلیلی۔ اس کے بعد معطوفہ، آسان سے، زید آمد و بکر رفت، زید آیا بکر گیا، آمد فعل زید فاعل، واو عاطفہ، بکر رفت، رفت فعل اور بکر فاعل، فعل فاعل مل کر وہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پہلا معطوف علیہ بعد والا معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا۔ یہ تھا آج کا درس۔ اگلی مشق آپ نے تینوں کی مرکب مشق جو کی گئی ہے اس کو حل کرنا ہے۔ ھذا هو المرام واللہ عالم۔